نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مثلی و مثل الانبیاء کرجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع لبنہ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہر بندہ مسلم کو یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیتیں یاد ہونی چاہیے، اس طرح حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ ان مثلی و مثل الانبیاء، میری اور میرے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اور جب اس کی تزئین و آرائش مکمل کر لی، دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ باقی ہے۔ حدیث میں 2 کا ذکر ہے، 3 کا ذکر ہے، حدیث میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، میں آ گیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا، اور اینٹ اس محل میں لگ گئی، نبوت کا پورا محل تعمیر ہو گیا۔ اب عام فہم بات ہے، عام فہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کو اس محل میں سے ایک اینٹ نکالنی پڑے گی، تب اسی محل میں فٹ ہوگا۔ اگر 2 کریں گے تو 2 اینٹیں نکال لو۔ گویا نبوت کا دائی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا لا محالہ ایک نبی کے حق کو تو غصب کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اور بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ ہمارے جو خطے کا بدبخت تھا، وہ تو حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہتا تھا معاذ اللہ، یہ جو یورپ مغرب میں برائیاں نا، جنسی بے راہ روی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو ان کی اخلاقی برائیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ شراب نوش تھے۔ ایسے بدبخت کو اس خطے نے امتی میسر کی ہے۔ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ دلائل آگاہ نہیں، جہالت عام، مادیت پرستی، پیسے کے ذریعے مذہب تبدیل کرائے گئے، گوروں کی چاپلوسی کر کے ان کے ایجنڈے کو جہاد کے خلاف کتابیں لکھ لے۔ خود کہتا، میں نہیں کہتا، اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا، اپنی کتاب کے اندر تفصیل سے لکھا بھی ہے، اور والد محترم نے اس کے حوالے سے پوری کتاب کو لکھا ہے، دلائل موجود ہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے انگریز کی بڑی خدمت کی ہے، میں وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے جہاد کے خلاف اتنے رسالے تحریر کیے ہیں کہ پوری کی پوری الماری بھر جائے۔ ملکہ برطانیہ سے جو فیض ہمیں ملا معاذ اللہ، اللہ سے بھی نہیں ملا۔ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں معاذ اللہ، اب فیض ملے گا تو قادیان اور ربوہ سے ملے گا۔ یہ ساری بکواس اسی نے کی ہے، اور توہین امیز جملے بھی موجود ہیں، توہین امیز۔ میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں قرآن پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کہتا ہے معاذ اللہ فاطمہ نے، حضرت فاطمہ کی توہین اتنی سخت کی بدبخت نے، حضرت فاطمہ نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ فاطمہ کہ جن کے بالوں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے اپنا ستر میرے سے نہ چھپایا اور مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ ایسا بدبخت آدمی، اور زبان ایسی ہے آپ حیران رہ جائیں۔ سابقہ آپ نے غور کیا ہوگا، یہ بات بھی بڑی چمبے کی ہے، یہ برے صغیر کے، یہ ہماری قسمت میں یہ بدبخت تھا۔ سابقہ جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایول جینیس تھے، وہ ذہین ضرور تھے، یہ غبی تھا، یہ غبی بھی تھا، پھر بھی اس کو امتی میسر آ گئے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، اپنی خود بدحواسیوں کا ذکر خود ہی کر دیتا ہے۔ کہتا بچپن میں ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا ڈالا کرتا تھا، ایک جیب میں شکر ڈالا کرتا، مٹی کا ڈیلا استنجے کے لیے، مٹی کا ڈیلا ڈالا کرتا تھا، ایک جیب میں شکر ڈالا کرتا تھا، اور کئی مرتبہ ڈیلا چوس لیا کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا لگتا۔ یہ اس قسم کا بندہ تھا، اور بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے یہ اتنے سخت الفاظ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء، یہ مولوی اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کائنات کا سب سے نرم انسان اگر کوئی تھا تو وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے اس باب کے اندر ایک حدیث بیان کر دی جو آپ کے اور میرے منہج کو واضح کرے گی، اس لیے ہم سخت زبان استعمال کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری ہی امت میں سے 30 بڑے جھوٹے دجال اور کذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کیا کہا؟ دجالون کذابون. دجال جو عربی گرامر تھوڑی سی بھی جانتے ہیں ان کو پتہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مبالغے کی عادت نہیں تھی، وہ جب اس بدبخت کی صفت بیان کرتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ دجال بھی ہے اور وہ کذاب بھی ہے. اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا. دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات عجیب ہے، جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی آیت بھی موجود ہوتی. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس قسم کی حدیث کا منکر حدیث انکار کرتے ہیں بعین اسی طرح کی قرآن پاک میں آیت بھی موجود ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، کوئی بندہ کہ فلاں شخص نے یہ بات کی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی بندہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور میں نے نہ کہا ہو. بس اس کو جان لینا چاہیے یہ عام جھوٹوں کی طرح جھوٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جنہوں نے حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، یہ جی حدیثیں مولویوں نے بنائی. اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتی جلتی بات اپنے بارے میں کی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ میرے پہ وحی کی گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی وحی نہ کی گئی ہو. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا کذب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ اللہ نے میرے پہ یہ وحی کی ہے، اللہ نے مجھے یہ الہام کیا ہے. کوئی وحی، کوئی الہام دنیا میں باقی نہیں ہے. نبوت کا ایک جز خواب باقی ہیں.